الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حق العباد کے بارے میں۔ اینڈ آل اسٹوڈینٹس اینڈ آل پیرنٹس، حق العباد کیا ہے؟ ماں باپ، بچے، بیوی، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار سبھی کے لیے الگ الگ ہیں، جن کو پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام ہے اور نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے جو بتلاؤں گی وہ ماں باپ کا حق بتلاؤں گی کہ ہم بچوں پر ماں باپ کے، والدین کے کیا فرائض ہیں، کیا ان کے ہمارے اوپر حق ہے، کیا ہم کو اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہیے اور ہم ابھی کیا کر رہے ہیں۔ یعنی سبھی اسٹوڈینٹ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خوب ادب کریں، خوب اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کا اچھی طرح خیال کریں۔ جو بھی ہمارے ماں باپ ہم کو کام بتائے کہ بیٹا یہ کام کر دیجئے، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ فوراً سب کام کو چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر لیجئے۔ یہی ہمارے اوپر ہمارے والدین کا حق ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھ کو آواز دیتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اماں جان، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو ہم سب بچوں کو چاہیے، پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہ دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کریں، اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اچھی طرح ان کی خدمت کریں۔ پیارے بچوں، تمہارے والدین دن بھر کام کرتے ہیں تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے، تمہیں اچھا بنانے کے لیے، تمہیں دین پر لانے کے لیے، تمہیں دین پڑھانے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہر طریقے سے ان کی خدمت کریں، ہر طریقے سے ان کے کام کو انجام دیں۔ پورے دن ہمارے لیے ہمارے والدین ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے ابا ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہماری اماں ہمارے لیے کھانا بناتی ہے کہ بچوں یہ لے لو، اس کو کھاؤ، اس کو پیو۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے والدین کا کہ رات میں ان کی خدمت کریں، ان کی خوب اچھی طرح ان کی بات مانیں، ان کے کام کو انجام دیں۔ تو یہ ہمارا حق ہے۔ اب ماں باپ پر بچوں کا حق کیا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کریں۔ آل پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھے سے خوب اچھی طرح ان کی تربیت کریں۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے بچے کو خوب اچھی طرح دین سکھائیں، دین کی راہ پر لائیں۔ آج ہمارا معاشرہ ہے بہت ناقابل اعتبار ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بچے دین نہیں سیکھتے، اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت جو چیز کا نام ہے، سب سے پہلے جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ یعنی سب سے پہلے ماں کی گود میں بچہ رہتا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرے۔ یعنی جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا جائے گا، ایسے ایسے اس کے اندر اثر آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیسے آئیں گے؟ وہ ایسے آئیں گے کہ اگر گھر میں ایک افراد ہو یا دو ہو یا تین ہو یا والدین ہو یا اور بھائی بہن ہو یا جو بھی چچا جو بھی کوئی ہو، تو انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی لینگویج اچھی رکھے۔ یعنی بچوں کے سامنے آپ سے، جناب سے، تمیز تہذیب خوب اچھی طرح ان کے سامنے ہم پڑھیں، ہم بولیں، اچھی طرح اپنی لینگویج رکھیں، تاکہ ان کے اندر اپنی تربیت کا ہم جیسا بھی بولیں گے ویسا ان کے اندر اثر ہوتا چلا جائے گا بچے کے اندر۔ تو یہ والدین کے اوپر یعنی اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دیں۔ اب اس کے بعد میں بتانا چاہوں گی کہ پڑوسی کا کیا حق ہے۔ اوپر حق یہ ہے کہ ہم اچھی طرح کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف
تکلیف نہ دے. یعنی تکلیف کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے, اپنے پیروں سے تکلیف نہ دے, اپنی آنکھ سے تکلیف نہ دے, اپنی زبان سے تکلیف نہ دے, اپنے کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ دے. یعنی اپنے پڑوسی کا خوب خیال رکھے کہ کیا اس کے پاس ہے, کیا نہیں ہے, کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. ہم اس کا خوب اچھی طرح دھیان رکھیں, کیونکہ سب سے پہلے جو حدیث میں بھی بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تم صدقہ, زکوٰۃ, خیرات بھی کرتے ہو تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا حق ہے کہ ان کو دیکھو کہ تمہارے پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں ہے تاکہ تم ان کو کھلانے کے لیے کچھ دے دو. تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا اچھی طرح خیال رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. باپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیارے بچوں, باپ جنت کا دروازہ ہے, اس کو کھولنا چاہیے, اس کو توڑنا نہیں چاہیے. ہر اعتبار سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. اور ماں کے بارے میں فرمایا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کو اف تک بھی نہ کہو, ان کا خیال رکھو, ان کو اچھی طرح سے ہر طریقے سے ان کی خدمت کرو. ایک اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی آپ کو کوشش ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اپنے بھائی کے کسی کام کے کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا, یعنی اگر شریعت میں سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی پر مقرر فرمائے. ہم اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہیں, اس کی خیر کا ہی پوچھنی چاہیے, اس کی اچھی طریقے سے ہم اس کی پیروی کریں, اپنے خاوند کی ہر بات مانیں, ہر کام کو انجام دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر طریقے سے, یعنی بہترین جو تربیت ہے, بہترین جو صدقہ ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت ہے, اپنی اولاد کی پرورش کرنا. یہ حق ہے, بندوں کے بندوں پر حق ہے. یعنی اللہ کے کیا حق ہے کہ نماز, قرآن شریف اور روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا, یہ اللہ کے حق ہے ہم پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر تم نے میرا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی تو میں اس کو معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم نے بندوں کے, یعنی کسی کا کوئی حق ہے اور ہم نے وہ ادا نہیں کیا, والدین کا کوئی حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا, بہن بھائی کا بہن بھائی پر کوئی حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا, پڑوسی کا ہم پر کوئی حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا, تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی. یعنی ہم کو اچھی طریقے سے ہر رشتہ نبھانا چاہیے, ہر حق ادا کرنا چاہیے. ہر حق ہم کو اچھے سے, خوب اچھی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا حق, اپنے پڑوسی کا حق, اپنے بھائی بہن کا حق, اپنے والدین کا حق, اپنے ذمہ داروں کا حق اچھی طرح ادا کرے, تاکہ اس میں کوئی بھی کوتاہی نہ ہو, تاکہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کوئی بھی پکڑ نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کو کوئی دکھ پہنچایا یا کسی نے کسی کو کوئی تکلیف دی تو جب تک وہ خود ہی نہ معاف کر دے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے دوسرے بہنوں کو یا دوسرے بھائیوں کو یا اپنی ماں کو یا اپنے والد کو یا اپنے پڑوسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ دے. ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہے, اچھا برتاؤ کرے, اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آئے. تو یہ اللہ پاک نے ہم پر ایک ضابطے بنائے, حق بنائے ہیں, یہ حق ہیں ہمارے. اور اللہ کا حق یعنی نماز پڑھنا, قرآن شریف پڑھنا, صدقہ خیرات کرنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, یہ اللہ کے حق ہیں. تو پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے خاوند کے ساتھ ہمیں خوب اچھی طریقے سے ہم ہر ایک کا حق نبھائیں.
تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے والدین کا کہنا مانیں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے، ان کا حق ادا کریں گے۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کا ادب کرے گی اور چھوٹی بہن بڑی بہن کا ادب کرے گی، اور سب بچوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب خوب اچھی طریقے سے ایک دوسرے کا حق نبھائے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے جو بگاڑ آ گیا ہے وہ صرف دین کی کمی سے ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے۔ حق جو ہے وہ جس بھی طریقے کا کوئی بھی حق ہو اسے ایسے ہی ادا کرنا چاہیے، یعنی باپ کا حق اس کے باپ کے طریقے سے ادا کرے، بچوں کا حق بچوں کے حق سے ادا کیا جائے، ماں کا حق اس کے حق سے ادا کیا جائے، یعنی ہر طریقے سے اپنا حق صحیح ادا کرے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خوب اچھی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنے آپ کو حق نبھانے والا بناؤ، تاکہ تمہارے پر کوئی کسی بھی دنیا والوں کے بول نہ ہے کہ فلاں کے بچے ایسے ہیں کہ وہ کہنا نہیں مانتے، وہ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے، وہ اپنے بھائی بہنوں کا کہنا نہیں مانتے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب بچے اپنا حق خوب اچھی طرح ادا کریں، استاذوں کا حق ادا کریں، پڑھائی کا حق ادا کریں، پڑھنے کا حق ادا کریں، اور نماز کا حق ادا کریں، اور ہر طریقے سے اپنے حق کو ادا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی ہمارے اسکول کی ٹیچر، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بچوں کے سامنے حقوق رکھے ہیں، اور امید ہے کہ سارے بچوں کو یہ باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسے حق ہیں، انسانوں کے حق ایسے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ نہیں معاف کرے گا، بلکہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس کا حق ہم نے دنیا میں مارا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ حقوق اللہ، یعنی اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، جیسے کہ روزے رکھنا اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کا جو ہم نے حق مارا ہے، یعنی زمین جائیداد کا حق ہے، یا امی کا کہنا نہ ماننے کا حق ہے، والدین کی خدمت نہ کرنے کا حق ہے، بھائی بہن کی عزت کرنے کا حق ہے، جتنے بھی حق ہیں، جو حقوق دنیا کے اندر ہیں ہمارے، اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، اور ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ہم ان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو یہ بھی ہم ان کا حق مار رہے ہیں، کیونکہ پڑوسی کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے بندوں کا حق ماریں گے تو قیامت کے دن وہ بندہ ہی اس کو معاف کرے گا جس کا کہ ہم نے حق مارا ہے دنیا کے اندر۔ تو بہت اچھی طریقے سے روشنی ڈالی ہے عالم صاحبہ نے اس بات پر۔ تو آپ سب اور ہم بھی سب اس پہ پورا خیال کریں کہ ہم سے کسی کا حق نہ مرے، کسی کا ہم سے برا نہ ہو جائے، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے ہماری وجہ سے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم سے کسی کا حق نہ مرے، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سنڈے ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ لوگ اپنے سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں، وقت پہ سنائیں، روزانہ سبق سنائیں، آپ لوگ چھٹی بالکل نہ کریں۔ جو سبق آپ کو دیا جا رہا ہے یہاں پر اس کو آپ خوب محنت سے یاد کریں، کنٹینیو جوائن کریں، تاکہ وقت پہ کورس مکمل ہو جائیں۔ اور سبق نہیں سناتے ہیں یا کلاس کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اور جو جتنا پیچھے کا ہم نے یاد کیا، سمجھا، پڑھا ہے تو پھر وہ بھی ہم بھولنے لگتے ہیں۔ تو کنٹینیو جوائن کریں گے، کنٹینیو سبق سنائیں گے، ایوری ڈے جوائن کریں گے کلاس، تو پھر وہ پیچھے کا بھی سب کچھ ہمیں یاد رہے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔